بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگوں کا موضوع تمام موضوعات سے ڈفرینٹ ہے۔ آج ہم لوگ عربی زبان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ عربی زبان میں زیر زبر یا پیش کا کیا اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی جملے یا لفظ پر زیر زبر یا پیش کا کیا اثر پڑتا ہے۔ یہاں پر ہم لوگ آج صرف زیر اور زبر کا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، زیر یا زبر کی تبدیلی سے کسی بھی لفظ کا یا جملے کا پورا معنی اور مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ دو لفظ لیتے ہیں، منتظر و منتظر۔ منتظر وہ ہوتا ہے جو انتظار کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر میں کہتی ہوں کہ میں سائرہ کا انتظار کر رہی تھی، میں سائرہ کی منتظر تھی۔ یہاں پر منتظر نہیں آئے گا، منتظر آئے گا۔ میں سائرہ کی منتظر تھی، میں سائرہ کا انتظار کر رہی تھی۔ جبکہ منتظر وہ ہوتا ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہو، یعنی کہ میں سائرہ کا انتظار کر رہی تھی تو سائرہ اس میں منتظر ہے۔ ٹھیک ہے، سائرہ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں یا امام المنتظر، وہ امام کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے یا امام المنتظر۔ اکثر روانی میں ہم لوگ یہ لفظ کہہ جاتے ہیں یا امام المنتظر، جبکہ یہ غلط ہے۔ ہمیں کہنا ہوتا ہے یا امام المنتظر، اے وہ امام کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام ہمارا انتظار نہیں کر رہے، اس لیے یہاں پر منتظر آئے گا۔ لہٰذا عربی میں سوچ سمجھ کر بہت خیال سے زیر زبر پیش کا استعمال کرنا چاہیے، ورنہ الفاظ کا پورا معنی و مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہ شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ والسلام، اللہ حافظ۔